جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے اور عام طور پر یہ کیا سرائی کی جاتی ہے اور اسلام آباد کی حد تک کہہ لیں تو بہت زیادہ گوسپ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جنرل فیض کے ساتھ 9 مئی کے واقعات کے اندر لنک کر کے ایک نیا ماحول بن رہا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا نہ صرف عمران خان کو بلکہ پوری تحریک انصاف کو۔ کیا یہ گرفتاری اتنی اہم ہے کہ ایک نیا کرائسس شروع ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ پروگرام کے حصے میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب۔ اسد صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جنرل فیض کی کتنی قربت تھی تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، حکومت کے ساتھ، مطلب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی اپنے ایک فنکشنری ہوتی ہے نا، کوئی جو ہے نا جنرل وہ چونکہ جو اس کا لیول کا جس لیول پہ وہ ہوتی وہی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا میں سمجھاؤں، جتنا میرے انفارمیشن ہے، کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے جو گزشتہ روز بیان دیا میڈیا سے انٹریکشن میں، انہوں نے کہا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کا کیس ملٹری کورٹس میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ اینٹیسپیشن میں ایک بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، عمران خان اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ ہم سب کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں دیکھو جتنی بھی ندیم ملک صاحب دیکھ رہے ہیں عمران خان کے خلاف ابھی جتنی کیسز بنائے گئے ہیں، تقریباً 200 سے زیادہ بنائے گئے ہیں، کسی ایک کیس میں جان نہیں ہے جو اس کے عمران خان کو سزا دلائی جا سکے۔ وہ ساری جو ہے نا ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، انتقام کی بنیاد پہ ہے، قانونی طور پر اس کے اندر وہ مواد نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے۔ تو تنگ کرنا ہے، پریشرائز کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس کو کسی طرح سزا دلائی جائے، اور اس کے لیے جتنی بھی حرکتیں کریں گے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں تشویش ہے اس بات پہ، بالکل ہمیں تشویش ہے۔ کل ہمارے الائنس کی میٹنگ بھی ہوئی، اس پہ بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، لیکن ہم نے فردر اس پہ چاہ رہا تھا کہ ہم انکوائری کریں کہ اگر اس قسم کا ہوتا ہے تو یہ اس ملک کے لیے ناقابل قبول، ملک کے لیے ناقابل قبول ہوگی، کیونکہ آپ جو ہے نا جو ادارے کی اپنی انٹرنل معاملات ہے، وہ ادارہ اپنے انٹرنل معاملات خود کرے، اس کے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ احتساب کرتی ہے، جس طرح کرتی ہے، جیسے کرتی ہے، وہ ادارے کا اپنا انٹرنل میٹر ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو پالیٹکس کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ جس لا تعلقی کا جنرل فیض کے ساتھ ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کے دوران میں وہ لا تعلقی نہیں تھی، اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، ہمارے رپورٹرز جو خبریں فائل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جن جگہوں پہ احتجاج ہوا ان جگہوں کی نشاندہی یا اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنے میں الزام یہ ہے جنرل فیض کے اوپر کہ انہوں نے رول ادا کیا۔ بالکل غلط ہے، کوئی نہیں۔ دیکھو، میں پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے، مطلب اور کیا ہو سکتے ہیں، جتنے فورمز ہیں پی ٹی آئی کی، سی سی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، یعنی جتنی ڈیسیجن میکنگ کمیٹی ہے سب کا میں ممبر ہوں، جتنی بھی ڈیسیجنز ہوئے ہیں سب میں شامل رہا۔ میں آپ کو حلفیاً اور قسماً کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اس قسم کا فیصلہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، نہ ہمیشہ ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کا کہا ہے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ نہ جنرل فیض کا اس میں کوئی انوالومنٹ ہے، نہ کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ کوئی رابطے ہیں۔ لیکن 9 مئی پیسفل تھا نہیں، 9 مئی پیسفل تھا نہیں۔ دیکھو 9 مئی تو پیسفل کیوں نہیں تھا؟ 9 مئی جب آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو، جو سابقہ پرائم منسٹر ہے، اس کو جس طرح، مجھے بتائیں جو اس کو گرفتار کیا گیا، کیا قانون کے مطابق گرفتار کیا؟ 9 مئی پیسفل کیوں نہیں تھا؟ نہیں، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں تو ہر پرائم منسٹر سے چاہتا ہوں آنریبلی ڈیل کیا جائے، لیکن میرا سوال ابھی بھی برقرار ہے، 9 مئی پیسفل کیوں نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کس نے اس نے پلا کیا؟ ہم تو پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہمارا تو کوئی نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم پیسفل تھے، اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے کہ اس کی پیچھے جو محرک جو لوگ ہیں، یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، نام بھول گیا اس کا، محسن نقوی صاحب، محسن نقوی، اور دوسرا جو ہے نا آئی جی پی، آپ کے ورکر تھے نا سر، بالا سار کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، چک درہ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر ویڈیو کے اوپر سارے نظر آتے ہیں آپ کے لوگ ہیں، وہ ڈنڈا کو پکڑ رہا ہے، کوئی نعرے مار رہا ہے، کوئی تصویر توڑ رہا ہے۔ ابھی مجھے بتائیں، This is not acceptable. ہم اتنا بڑے رہے، ہمیں اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ہم یہاں اسلام آباد نہیں آ سکتے، ہم کیسے اس پہ چڑھے؟ تو کسی نے راستہ دکھایا، کوئی روکنے والا تھا؟ اچھا ایک بات بتائیں مجھے ملک صاحب، آپ ویڈیو نکالو، جتنی ویڈیو آپ کے پاس ہے نکالو، ایک میں بھی پی ٹی آئی کا آپ ایک سینئر آدمی دیکھو کہ وہ گیٹ کے اندر ہوا ہو۔ جب ہماری یاسمین راشد جو ہے نا منتیں کر رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، کون تک جو لے کے آگے لے کے جا رہے تھے؟ دیکھو ہمارا دعویٰ ایک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، دوسرا گروپ کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا پرتشدد تھا، ان کا یہی موقف ہے نا، تو اس پہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں بناتے؟ انکوائری ہونی چاہیے، لیکن آپ کی جماعت کو ایک بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں۔ کرتے، بالکل کرتے، نہیں کیا آپ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل کرتے، کئی بار کر چکے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، لیکن اس کی انکوائری دیکھو تاریخ لکھ کی جا رہی ہے نا، انکوائری ہونی چاہیے، میں اس پہ تو اور انکوائری وہ انکوائری جو سب کو قابل قبول ہو، اور وہ ہوتی ہے جوڈیشل انکوائری، جو بھی طریقہ کار ہو صاف شفاف ہو اور قابل قبول ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جو کھلے فیکٹ سب کے سامنے لے کر آئے، وہ تو ہونی چاہیے۔ لیکن جنرل فیض والا معاملہ بہت سنجیدہ ہے سر، کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کو کورٹ مارشل کارروائی کے لیے میری یادداشت میں نہیں ہے کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے کورٹ مارشل بھگتا، اور وہ بھی الزام کی نوعیت 9 مئی ہے، وچ از میوٹنی، بغاوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو جو بھی قانون سے کوئی ماروا نہیں ہے، قانون کو جب دیکھو یہ ملک جب چلے گا تب جب ملک پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، کوئی قانون سے بڑا تر نہیں ہوگا، کوئی جو ہے نا کسی کے خلاف قانون غلط استعمال نہیں ہوگی، اور تب یہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، تب اس لیے آئے گی۔ مجھے بتائیں کون سا ایسا ملک ہے جہاں قانون کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اور وہ ترقی کر چکا ہے؟ یہ بنانا ریپبلک کیا ہے؟ یہ ابھی تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں میں اپنے ملک کو، یہ پاکستان نہیں، اپنے بچوں کے لیے جو سوچتا ہوں نا کہ یہ پاکستان اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں، یہ پاکستان ہوگا، اس لیے ہماری یہ پوری قوم سے بھی، اور جو فیصلے کرنے والے ہیں جس کے پاس اختیار ہے، ان کو کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا انا اور ایگو سے نکلو، یہ تمہارا مستقبل نہیں ہے، آپ کے بچے اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے۔ اس ملک میں اگر آپ نے رہنا ہے، اس ملک کو بنانا ہے، تو اس پہ اپنی ذاتی پرسنل انٹرسٹ سے اوپر نکل کے ملک کے لیے سوچو، اور ملک کے لیے تب سوچو گے جب آئین اور قانون کی حکمرانی سر یہ اصول آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے، آپ کی جماعت کو ہم سب کہتے ہیں کہ بات چیت کریں، سیاسی لوگ ہیں، بات چیت سے راستہ نکالیں، تو آپ وہاں پہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہائی پیڈسٹل پہ، باقی سارے چور ڈاکو۔ دیکھو دو باتیں میں بتاتا ہوں نا، دو باتیں میں نمبر بات چیت سے تو کوئی ہم انکار نہیں کرتے، جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت بنی ہے، اور اس حکومت کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ انلیجٹمیٹ ہے، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، انہوں نے یعنی عوام نے ووٹ دیا اسلام آباد میں شعیب شاہین کو، عامر مغل کو، اور جو ہمارے جو یہاں سے ایم این اے، اور ایم این اے بن گئے دوسرے لوگ، پوری جی ٹی روڈ پہ ایک مسلم لیگ نہیں جیتی ہے۔ مجھے ندیم ملک صاحب بتایا ہے سر 2013 کے الیکشن کے بعد جب آپ دھرنا لے کر ڈی چوک پہنچے تھے، 4 حلقوں کا مطالبہ تھا، اخیر میں سارے 126 دن کے دھرنا کر کے جہانگیر ترین نے مذاکرات کیے تھے اسحاق ڈار سے، اور جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا، انکوائری ہو گئی تھی، میز پہ بیٹھ کے فیصلہ ہوا تھا، سڑک پہ 126 دن میں فیصلہ نہیں تھا ہوا۔ تو سیاسی لوگوں کو بڑا کلیئر راہ کا پتہ ہے کہ راہ کون سی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں نا، ابھی میرے جو خان صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تھی، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، اور ہم نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس پہ اعتراض بھی نہیں، ہم مینڈیٹ دیا ہوا ہے اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم تو ڈائریکٹ ہماری گریوینسز ہیں، اور ہمارے انہوں نے ہمارا حق چینا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو سکتا ہے تو اچکزئی صاحب اس پہ رول پلے کر سکتے ہیں، یا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم تمام اس پاورفل کوریڈور کو کہنا چاہتے ہیں، بھائی یہ ہم سب کا ملک ہے، اس قانون نے اور آئین نے ہمیں کسی کو پارلیمنٹیرین بنایا ہے، کسی کو جو ہے نا کوئی جنرل بنایا ہے، کسی کو جج بنایا ہے، کسی کو اور پوزیشن دیا ہے، ہم نے اس ڈاکومنٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے جس پہ سب کی کنسنسس ہے۔ اگر عمران کا 9 مئی کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں گیا تو پھر آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ بالکل ہم ہر حد تک اس کے خلاف جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ بس ہمارے پاس کیا رس پروٹیسٹ ہے، پروٹیسٹ کریں گے، پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، مانیں گے نہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے۔ آج آپ کے ایک انٹرویو چھپا ہے عمران خان کا ایک برطانوی اخبار میں، جس میں برطانوی وزیر اعظم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ ایشو وہ اٹھائیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں بھی جائیں گے؟ میری تجویز ہے، میں ابھی ڈسکس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ جب آپ کے اوپر تمام دروازے بند ہوتے ہیں، آپ کے اوپر جب آپ کو ایک غلط طریقے سے جو نا پریشان کیا جاتا ہے، آپ کی جو آئینی حقوق آپ کو نہیں دی جا رہے، آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ آپ دیکھو عمران خان اگر
دہشت گرد ہے جو کہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو نا پریزیڈنشل جو اس کا وہ ہے اس کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے، جس نے خانم اسپتال بنائی، جس نے اس ملک کے لیے بہت بڑا رسپیکٹ دے دیا، اس کو آپ کس لیول پہ لے کے جا رہے ہو؟ کیا بیوقوفی ہے، کیا ناسمجھی ہے، کتنا ایروگنس ہے یہ دیکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بڑا صرف اللہ ہے، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں نا، ٹک ٹک میں یہ کچھ نہیں ہوں گے۔ اب سیاست کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ؟ مجھے افسوس ہے کہ جو طریقہ چل رہا ہے سیاست تو ویسی ابھی تو کوئی پارلیمنٹ، یعنی مجھے بتاؤ نظیر ملک صاحب کسی ملک پہ پارلیمنٹیرین اغوا ہوتے ہیں؟ آپ کے ملک پہ پارلیمنٹیرین اغوا ہے؟ آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ پورا نظام لپیٹا جا سکتا؟ بس جی، اور لپیٹے تو لپیٹے، ویسے ہی لپیٹا ہوا، ہمارے لیے تو مارشل لا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس تو تمام ہمارے حقوق جو ہے نا وہ ویسے ہی عصب ہے۔ تو مجھے افسوس ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم قانون کے اندر ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب آئین اور قانون کا احترام کریں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ وہ نیکسٹ ان لائن ہے۔ حکومت کی طرف سے کچھ قیاس رائے آئی تھی کہ شاید وہ ان کے عہدے کو توسیع دینے کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ شاید سیٹیں آپ کو مل جائیں تو ان کی وہ خواہش پوری نہ ہو۔ اس معاملے میں بھی لگتا ہے آپ کو کوئی بڑی سیاست ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو کسی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی جو اتنا متنازع ہے، کیا چیز قابل قبول نہیں ہے؟ اس کو ایکسٹینشن دینا، اس کے لیے قانون میں کوئی جو ہے نا مزید گنجائش پیدا کرنا کہ عمر بڑھائی جائے، چیف جسٹس کے عہدے میں 3 سال کی توسیع آپ کو قابل قبول نہیں؟ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ بس باقی بھی لوگ ہیں، اس کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ یہ ایکسٹینشنوں کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے غلطی کی، جنرل باجوہ کو ہم نے کیوں دی تھی آپ نے ایکسٹینشن؟ غلطی کی، بس مانتے ہیں، قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ کوئی دباؤ تھا؟ جو بھی تھا غلط فیصلہ تھا۔ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی پارٹی کے ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار کے پاس جب آپ ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے تھے تو گیا، میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی، عمران خان خود پارٹی چھوڑیں، پارٹی کی تو وہ بات ہی نہیں تھے سنتے، عمران خان پبلکلی انٹرویوز میں ہمارے پروگراموں میں کہتے تھے کہ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دے کے غلط کیا، تو اب آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جو سپورٹ ان سے مل رہی ہے، اگر دوسرے نے ہمیں وہ سپورٹ نہ دی تو حکومت کیسے کریں گے؟ یہ جواب تھا۔ دیکھو، یہ انورٹیڈ کاماز میں جواب بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا جی، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں جب آپ اپنے پاؤں پہ مطلب یہ کلاڑا تھا جو مارا تھا آپ نے، کلاڑی نہیں تھی، اپنے پاؤں پہ کلاڑا بھی مارا ہے، لا بھی مینڈ کیا تھا آپ نے۔ نہیں، ہم نے غلطی کی تھی اور اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ مطلب ایکس وائی زیڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سارے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، سارے جو ہے نا اس قانون کے مطابق چلتے ہیں، جو میرٹ پہ پورا اترے جی اپنی ٹرم پوری کریں، ٹرم پوری کریں، ریٹائر ہو جائیں، اصول تو یہی ہونا چاہیے، میرٹ کے مطابق ہو اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔ لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، انڈو نہیں ہو سکتا۔ بس ٹھیک ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں نا، جو ہم بھگت رہے ہیں ہم تو بھگت رہے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے ہمیں اس چیزوں میں نہیں آنا چاہیے۔ احتجاجی سیاست میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہو؟ دیکھو، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس کا اپنا اپروچ ہے، وہ ہم ایک چیز پہ اتفاق کر سکتے ہیں، جو حکومت کے خلاف جو ہے نا کہ حکومت کو گھر بھیجے، اس پہ ہو سکتے ہیں، دانلی پہ ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے۔ ہم اس پہ ایک تو یہ کہ وہ باقاعدہ اس نے آج کہا بھی ہے کہ میں باقاعدہ الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، ہماری ایک ورکنگ ریلیشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسمبلی میں ہم مشترکہ پوزیشن ہوں گے، لیکن ہم ایجنڈا طے کر رہے ہیں کہ کون کون سے ایجنڈے پہ ہم متفق ہوں گے۔ تو اس پہ ہماری 23 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے ان کے ساتھ۔ جماعت اسلامی ساتھ آئے گی آپ؟ جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مخصوص نکات کے اوپر ساتھ دیں گے، مکمل الائنس میں نہیں ہے۔ وہ ہمارا بھی یہی خواہش ہے کہ بس ایک ڈیلر ڈالے قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، اور اس کے اندر الائنس تو ہمارا یہ بن گیا ہے، کچھ سندھ کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، جو ہمارا آئین۔ سندھ کی کس پارٹی سے چل رہی بات چیت؟ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہے، میں بھی نام کی وہ بولنا نہیں چاہ رہے ابھی آپ؟ جی، لیکن وہ بھی ہو جائے گی، اور ہم ایک بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ون پوائنٹ ایجنڈا، آئین کی بالادستی، باقی جو ہے نا ہر ایک پارٹی اپنا پالیٹکس کرے، اپنی الیکشن لڑے، جو وہ کرے، ون پوائنٹ پہ ہم تمام پارٹیز کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک چلے گا تو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، پارلیمنٹ جو ہے نا پاور کا سرچشمہ ہوگا، ملک میں آئین بالادست ہوگا، عدلیہ جو ہے نا وہ آزاد ہوگی،
اور سویلین سپریمیسی ہوگی. کیا حکومت آپ کو چلتی نظر آتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کے دن تو بہت ہی تھوڑے ہیں. میں جو دیکھ رہا ہوں ایک تو دیکھو ایک قانونی پوزیشن بھی اس کی نہیں ہے اور اس مورل پوزیشن بھی نہیں ہے اور ان سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا ہے. اس وقت جو پیپل پارٹی اور آپس میں جو بیان بازی چل رہی ہے تو ان کی کیا مجھے نظر نہیں آ رہا. میں بہت جلد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر تک شاید چیزیں جو ہے نا لپٹ جائیں. لپیٹی جائے؟ لپٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لپیٹی جانے کے لیے ضروری ہوگا کہ پیپلز پارٹی یا ایم ان کا ساتھ چھوڑ دیں. ہاں اس کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. تو وہ مجھے نہیں ابھی جلدی لگتا کہ یہ دونوں پارٹیاں چھوڑیں گے. نہیں وہ دونوں پارٹی نہیں کیونکہ یہ جو ابھی انہوں نے عارضی طور بجلی بل کے پنجاب نے کچھ ڈرامہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ادھر بھائی تم جو ہے نا پرماننٹ سولوشن دو کہ ایک غریب آدمی جو ہے نا وہ کیسے اس بجلی کے بل کو ادا کرے گا. مجھے ندیم ملک صاحب ویسے آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے. یہ ہماری انٹرویوز کو آپ تو چھوڑو, آپ تھوڑا چلے جائے فیصل آباد ٹیکسٹ جو آپ کی انڈسٹری ہے ادھر ان کی حالت ظاہر بھی کوئی پروگرام کرو. سیالکوٹ میں چلے جاؤ یا دیگر کراچی میں جائیں. آپ تھوڑا وہ ایشوز ہائی لائٹ کریں جو ایشوز ہیں. یہ جو ہم آپس سیاستدان آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ آپ کی خدمت ہوگی. یعنی وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی ہے. آپ کی مطلب اکانومی اور آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, آپ کی آئی ٹی انڈسٹری یعنی سب سے بڑی جو اس کو یہ انہوں نے جو کیا یہ فائر وال وغیرہ کر کے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. ملک کو تو انہوں نے انار کی طرف لے کے جائے. آئی ٹی انڈسٹری کے لیے تو شاید اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا جو اس حکومت نے کر دیا. اس نے انٹرنیٹ ہی بٹھا دیا. بھائی انٹرنیٹ چلے گا تو وہ کام کرے گا نا ظالموں, اس کو تو چلنے دو. ایک لاسٹ کویسچن بتا دیں سیگمنٹ. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جی, آپ بہت اچھے بہت پرانا آپ کے ساتھ رہا تھے, آپ تھوڑا یہ پروگرامات جو ہے نا آپ فیصل آباد میں بھی انڈسٹریلسٹ کے پاس جائیں, ادھر بھی اس کا چکر لے, کراچی بھی جائے, ہمارے پشاور میں بھی آئے, لاہور جائے, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور لوگوں کے سامنے لے کے آئے کہ اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہے. ایک لاسٹ بتا دیں عمران خان کے باہر آنے کے کتنے امکانات؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو جتنے ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے ایک اللہ کی ہوتی ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. نہ ان کی خوف کی پرواہ ہے. بلیو می, یہ جتنا پڑا کوئی ٹینشن مینشن اس کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرے گا, عمران خان نکلے گا انشاءاللہ. اسد کیسر صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے.